نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پڑھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ درود ایسے بھی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی پریشانیوں کو اللہ دور کرنے والا ہے۔ درود پڑھنے سے بیماروں کو شفا ملتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ درود پڑھنے سے قرضوں میں جو مبتلا ہیں اللہ ان کے قرضوں کو غیب سے اللہ ان کا راستہ بناتا ہے۔ بہت سی فضیلتیں ہیں درود کی، لیکن میں آج آپ کے سامنے درود کی ایک اتنی بڑی برکت، ایک فضیلت آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں تو جو شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا یا بہت سے لوگ ہیں جن کو معلوم ہوگا۔ جن کو نہیں معلوم ہے وہ بھی سنیں اور جن کو معلوم ہے وہ بھی سنیں تو انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھ، میرا نام جب بھی میرا نام کسی کے سامنے لیا جائے تو وہ مجھ پر درود پڑھے، اور اگر جو کوئی بھی میرا نام سن کر مجھ پر درود نہیں پڑھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایک درود میرے بھائیوں، ایک درود ایسا ہے کہ جب اللہ کا بندہ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جب وہ پڑھتا ہے درود تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کوئی بھی امتی جب یہ درود پڑھتا ہے یا یہ درود ہمیشہ پڑھتے رہتا ہے تو اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جنت خواب میں نہیں دکھائے گا۔ بات آئی آپ لوگ کو سمجھ میں؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے امتی، یہ درود پڑھ لے، یہ درود تو پڑھ لے، اللہ تجھ کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اللہ تجھے تیری جنت تیرے خواب میں نہ دکھا دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے درود کی، اور وہ درود بہت چھوٹا درود ہے، کوئی زیادہ بڑا 15-20 لائن کا نہیں ہے، 2 لائن کا ہی درود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو درود ہے اس کا 80% ہم کو اور آپ کو یاد ہے۔ 80% بہت ہی اچھا درود ہے، تو ہم کو چاہیے کہ وہ درود سیکھیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ درود پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں درود پڑھیے، آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں درود پڑھ کے سوئیے، آپ صبح اٹھے درود پڑھیے، آپ دعا پڑھنے کے بعد آپ درود پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد درود پڑھیے آپ۔ تو جب آپ پڑھتے رہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، یہ میرا بندہ ہے، اس کو ابھی تم موت نہیں دینا، اس کی روح ابھی تم قبض نہیں کرنا، کیونکہ میں اس کو جنت بتانے والا ہوں، اس کی وہ جنت جو میں نے جنت میں تیار کی ہے وہ جنت میں اس کو دکھاؤں گا خواب کے ذریعے سے۔ جب میں جنت دکھا دوں گا اس کے بعد تم اس کی روح کو قبض کرنا۔ تو وہ درود جو ہے بہت ہی اچھا درود ہے جو ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ جو درود ہے یہ جب بھی کوئی پڑھے گا تو اس کے سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، کیونکہ ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے سرکار کا، میرے نبی کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو وہ درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو ہم کو یاد ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف 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 مرتين، الف مرتين، لاسٹ میں یہی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الف الف مرتين، بس اتنا سا درود ہے یہ۔ تو یہ جب ہم درود پڑھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے، نبی کا وعدہ سب سے سچا وعدہ، نبی کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا اس وقت تک وہ انسان نہیں مرے گا جب تک وہ اپنی جنت اپنے خواب میں نہ دیکھ لے۔
اپنی جنت اپنے خواب میں نہ دیکھ لے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں پر تشریف فرما تھے تو سارے صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، تو سارے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی جلدی مجھے مبارکباد دو، تو سارے صحابہ اکرام مبارکباد دینے لگے، تو ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مبارکباد دی اور انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں آپ کو مبارکباد تو دیتا ہوں لیکن ایک سوال بھی چھوٹا سا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس بات کی مبارکباد آپ کو میں دوں، کس بات کی میں مبارکباد دوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تک مجھے انسانوں نے مجھ پر درود پڑھا، مجھ پر جناتوں نے درود پڑھا، جنگل کے درندوں نے مجھ پر درود پڑھا، آسمان میں اڑنے والے چڑیاؤں نے مجھ پر درود پڑھا، آسمان کے فرشتوں نے مجھ پر درود پڑھا، سمندر کی مچھلیاں مجھ پر درود پڑھی، لیکن جو ساری کائنات کو بنایا، ساری دنیا کو بنایا، سارے لوگوں کا مالک ہے، جو سب کا خالق ہے، وہ رب، وہ اللہ، وہ بھی مجھ پر آج درود پڑھ رہا ہے۔ اور جیسا کہ ناظرین اکرام آپ بھی جانتے ہیں، جو حفاظ اکرام ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ اللہ نے نبی پر درود پڑھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ جہاں سے بھی ہو کے گزرتا ہے، اب یہ ایسے کہ ہم یہاں حیدرآباد میں ہیں اور سرکار نبی ہمارے مدینے میں ہیں، نبی کا روزہ مدینے میں ہے، جب ہم درود پڑھتے ہیں وہ جہاں جہاں سے ہو کے گزرتا ہے، وہ جہاں جہاں سے ہو کے گزرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کے پاس سے وہ گزرتا ہے، جس جگہ سے وہ گزرتا ہے، جس سمندر کے اوپر سے وہ گزرتا ہے، جن پہاڑوں جھاڑوں کے پاس سے وہ گزرتا ہے، اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا کہ صبح قیامت تک وہ ساری چیزیں اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گی۔ یہ ہے درود کی برکت۔ کوئی بھی آپ درود پڑھیے، چھوٹا ایک لائن کا درود ہے وہ بھی پڑھیے، یہ بڑا ہے وہ بھی پڑھیے، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن عصر کے بعد جو درود ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود ہے 80 بار اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 80 سال کے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں اور 80 سال کی عبادت کا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ہماری عمر 80 سال نہیں ہے لیکن جب ہم یہ درود پڑھیں گے، 80 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 80 سال کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین، وہ غفور الرحیم، یہ دو مل کر ہم پر رحم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں، ہم کو نبی جہنم میں جانے سے ہم کو بچنے کا راستہ بتا رہے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔